نبی رحمۃ اللہ علیہ ہر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ وہ نقل کر رہے ہیں۔ کل کے سبق میں جو حدیث کا حصہ پڑھا گیا اس میں ہر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا اور آپ کا ان تین مخلص صحابہ کی کے حکم کو مؤخر کر دینا اور ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کے حکم کا انتظار کرنا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں ان کا تذکرہ کل کے سبق میں ہوا۔ اس سلسلے میں آخری بات اور آخری واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ وہ اپنے چچا زاد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ میرے ساتھ کچھ بات کریں گے، لیکن انہوں نے بھی بات نہیں کی۔ اس کی وجہ سے دل ٹوٹ گیا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ففاضت عینایا، میری آنکھیں بہہ پڑی، بتولیت، میں واپس مڑا، حتی تصوت الجدار، یہاں تک کہ باغ کی دیوار دوبارہ پھلانگ گیا، مطلب یہ کہ باہر چلا گیا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل کر بازار میں گیا تو وہاں ایک اور امتحان مجھے پیش آ گیا۔ ایسے موقعوں پر ظاہر ہے کہ جب اختلافات موجود ہوں یا اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو دشمن لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ایک کافر بادشاہ نے اپنی طرف مائل اور متوجہ کرنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جذبات ابھارنے کی کوشش کی۔ تو ایسے حالات کے اندر، ایسے سخت حالات کے اندر، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بائیکاٹ ہو چکا ہے، تو ایسے حالات میں اس طرح کی ابتلا اور آزمائش سے بچنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اس امتحان سے بھی بچ گئے۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں فبینا نامشی فی سوق المدینہ، اس دوران کہ میں مدینہ کے ایک بازار کے اندر پھر رہا تھا، اذا نبتی من نبتی اہل شام، تو اہل شام کی نبتی قوم میں سے ایک آدمی ممن قدم بالطعام یبیع بالمدینہ، جو کہ مدینہ میں خوراک بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، یقول، وہ کہہ رہا تھا، من یدل علی کعب بن مالک، کون ہے جو کعب بن مالک کا پتہ بتا دے، کوئی کعب بن مالک کا پتہ مجھے بتائے گا۔ فتافق الناس یشیرون له الیہ، لوگ اس کو میری طرف اشارہ کرنے لگے، اس کے لیے میری طرف اشارہ کرنے لگے، حتی جاءنی، یہاں تک کہ میرے پاس آ گیا وہ نبتی، فدفع الی کتاب من ملک غسان، اس نے غسانی بادشاہ کی طرف سے ایک خط مجھے دیا۔ ملک غسان جبلہ بن اہم، یہ مسلمانوں کا اس وقت دشمن تھا، تو مسلمانوں سے جنگ چاہتا تھا، خطرناک ارادے رکھتا تھا، اس نے کعب بن مالک رضی کو برگلانا چاہا تھا۔ تو فرماتے اس کا خط مجھے ملا، وکنت کاتبا، میں پڑھا لکھا تھا، فقرات فیضا فی، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ مضمون تھا، اما بعد فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی سخت دلی کا معاملہ کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ ولم یجعل اللہ بداری ہوان ولا مزیہ، اللہ نے تمہیں ایسا نہیں بنایا کہ تمہیں ذلیل کیا جائے، تمہیں ضائع کیا جائے۔ فلا مینا نواسی کا، تم ہمارے ساتھ عامل ہو، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ فقلت حین قرأتها، فرماتے جب میں نے یہ خط پڑھا میں نے اپنے آپ سے کہا، وہذی ایضا من البلاء، یہ بھی ایک امتحان ہے میرا۔ فتیممت بها التنور، میں اس کو لے کر تنور کی طرف گیا، فسجرتها، میں نے اس خط کو جلا دیا۔ حتی اذا مضت 40 من الخمسین، بس طلب الوحی، یہاں تک کہ 50 دنوں میں سے 40 دن جب گزر گئے اور وہی بھی رکی رہی، وہی نہیں آئی ہمارے سلسلے میں، ہمارے معاملے میں، اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی، کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا،
فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تعتزل امراتک، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو جاؤ. فقلت اطلقها ماذا افعل، میں نے کہا طلاق دے دوں یا کیا کروں. مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنی بیوی سے بھی اب علیحدہ ہو جاؤ، یہ بھی ایک قسم کی سزا تھی. تو یہ کیا مطلب ہے، طلاق دوں یا اس کا کیا کوئی اور مطلب ہے؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، کہا کہ نہیں بس علیحدہ رہو، قربت نہیں کر سکتے، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. ورسل الى صاحبی بمثل ذلك، میرے جو دو ساتھی تھے حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ان کے پاس بھی اسی طرح قاصد بھیجا گیا، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا. فقلت لامراتی، میں نے اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلک فکونی عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر، میں نے سے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، میں کہ چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ فرمائے. فجاءت امرأة ہلال بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت له، حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، انہوں نے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ ان ہلال بن امیہ شیخ ضائع لیس له خادم، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہلال بن امیہ بڑی عمر کا محتاج بوڑھا ہے، کوئی خادم بھی اس کے پاس نہیں، خدمت گزار کوئی نہیں ہے. فهل تکرهون اخدمہ، تو آپ اس بات کو ناپسند کرتے کہ میں اس کی خدمت کر لوں. قال لا ولكن لا يقربنك، فرمایا کہ نہیں خدمت کر سکتی ہو لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتی. فقالت انه والله ما بي من حركه الى شيء، اس عورت نے کہا قسم سے اسے کسی چیز کی طرف میلان نہیں، مطلب یہ کہ ازدواجی تعلقات کی طرف اسے کوئی میلان نہیں، بوڑھا آدمی ہے اور اس وقت بڑے ہی غمگین ہے. واللہ ما زال یبکی منذ کان من امره ما کان الى یوم هذا، قسم سے وہ اس دن سے جب سے یہ معاملہ پیش آیا ہے ابھی تک وہ رونے دھونے میں ہی مصروف ہے. فقال لی بعض اہلی، تو میرے گھر والوں نے میں سے کسی نے مجھے کہا لوستاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امراتک، تم بھی اپنی بیوی کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو. فقد اذن لامراتی ہلال بن امیہ ان تخدمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اجازت دے دی ہے، وہ خدمت کر سکتی ہے ان کی. فقلت لا استاذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں اس سلسلے میں اور اس بیوی کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت نہیں لوں. وما یدرینی ماذا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استاذنتہ، مجھے نہیں پتا کیا فرمائیں گے آپ جب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وانا راجل شاب، میں جوان آدمی ہوں. فلبثت بذلک 10 لیال، یہاں پر اسی طرح ہی 10 راتیں اور گزر گئیں. فقام لنا 50 لیلہ من حین نہی عن کلامنا، تو ہماری 50 راتیں پوری ہو گئی جب سے ہمیں کلام ہمارے ساتھ سلام کلام سے لوگوں کو منع کیا گیا تھا، اس وقت سے اب تک 50 راتیں پوری ہو چکی. ثم صلیت صلاۃ الفجر صباح 50 لیلہ علی ظہر بیت من بیوتنا، تو جب 50 راتیں پوری ہو گئیں اس کے بعد جو فجر کی نماز تھی میں نے اپنے گھروں میں سے کسی گھر کے چھت کے اوپر وہ نماز ادا کی. فبینا انا جالس الحال التي ذکر اللہ تعالی منها، اس دوران کہ میں اسی حالت کے اوپر تھا، اسی حالت میں تھا جو حالت اللہ نے ہماری قرآن پاک میں ذکر کی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان تین کے بارے میں فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم، یہ تین جو آدمی تھے ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کے اوپر اپنی زندگی تنگ ہو گئی تھی، زندگیاں مشکل ہو گئی تھی کیونکہ یہ نہایت مشقت کی حالت تھی. تو فرماتے ہیں یہی حالت تھی میری ابھی تک. تو سمعت الصوت صارخ او فعل صلا، میں نے ایک اونچی آواز دینے والے کی آواز سنی جو کہ صلا پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا. یقول بیالا صوتی، وہ اونچی آواز سے کہہ رہا تھا یا کعب ابن مالک ابشر، کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انہوں نے مبارکباد پیش کی تھی. سب سے پہلے ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرما لی. فخررت ساجدہ، میں فوراً سجدے میں گر گیا. ورات انہ قد جاء فرج، مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ گئی ہے. فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس بتوبۃ اللہ عز وجل علینا حین صلی صلاۃ الفجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں میں
ہماری توبہ کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری توبہ قبول فرما لی اس کا اعلان لوگوں میں کر دیا جب آپ نے نماز فجر ادا فرمائی. فذهب الناس يبشروننا، لوگ ہمیں مبارکباد دینا شروع ہو گئے. فذهب قبل صاحبي مبشرون، میرے وہ جو دو ساتھی تھے ان کی طرف بھی مبارکباد پیش کرنے والے لوگ گئے. برکض رجل الی فرسا، ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میری طرف جلدی جلدی سے آیا. وسعى سعی من اسلم قبلی، اور ایک قبیلہ بنو اسلم سے ایک آدمی دوڑنے والا وہ بھی میری طرف آیا. وہ چلا. واوف علی الجبل، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. وکان الصوت اسرع من الفرس، تو آواز جو ہے یہ گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی. مطلب یہ کہ اس آدمی نے ہوشیاری کی، جب دیکھا کہ ایک آدمی کعب بن مالک کو مبارکباد پیش کرنے جا رہا ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، تو یہ فٹافٹ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اس نے وہاں سے آواز دے دی تاکہ میری آواز جلدی پہنچ جائے. تاکہ اس کی مختلف وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ ان کو توبہ کی جو خبر ملے، جو بشار خوشخبری ملے تو میری طرف سے ملے سب سے پہلے. دوسرا یہ بھی تھا کہ عام طور پر عرب میں رواج تھا ایسے موقع پر بشارت دینے والا، مبارکباد پیش کرنے والا، خوشخبری لے کر جو آنے والا ہوتا تھا آدمی، اس کو کوئی ہدیہ بھی دیا جاتا تھا. عام طور پر کپڑے پیش کیے جاتے تھے، عام طور پر کپڑے جو ہوتے تھے یہ ہدیے کے اندر پیش کیے جاتے تھے. تو یہ آدمی نے یہ گھوڑے والے سے بھی پہلے اس کی آواز آ رہا ہے، کیونکہ آواز آ رہا ہے گھوڑے سے تیز ہوتی ہے. فلما جان الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشارته. تو وہ آدمی جس سے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگائی تھی وہ میرے پاس آ گیا، تو میں نے اپنے جو کپڑے تھے میں نے اس کو پہنا دیے اور اس کی بشارت کی وجہ سے. یہاں سے معلوم ہوا کہ خوشی کے وقت یا کوئی خوشخبری سناتا ہے تو ایسے میں کوئی چیز بانٹنا، لوگوں کو ہدیہ کرنا، لوگوں کے اوپر سخاوت کرنا، چیزوں کو کوئی چیز کھلانا، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے. واللہ ما املک غیرہما یومئذ، قسم سے میرے پاس اس دن ان کپڑوں کے علاوہ اور کپڑے تھے ہی نہیں. بس تمرت بس تار تو صوبین، میں نے کپڑے کسی سے ادھار لیے. فلبستہما، میں نے ان کو پہنا. ون تلقت اتامم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے آپ سے ملنے کے ارادے سے چلا. یہ تلقان الناس فوجن فوجن، لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے جا رہے تھے. یہنئوننی بالتوبہ، توبہ کی مبارکباد پیش کرتے جا رہے تھے. ویقولون لی، مجھے کہتے جا رہے تھے لتہنک توبۃ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ کی کا تمہاری توبہ قبول کرنا تمہیں مبارک ہو. حتی دخلت المسجد، یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا. فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں. فقام طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یحرولو، تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ اٹھے دوڑتے ہوئے. یحرولو حتی صافنی وحنانی، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد پیش. معلوم ہے خوشی کے موقع پر مصافحہ کرنا، مبارکباد پیش کرنا جائز ہے. واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، قسم سے مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوا. فقال کعب لا ینساها لطلحہ، تو کعب بن مالک طلحہ کا یہ سلوک پوری زندگی پھر کبھی نہیں بھولے ہیں. قال کعب، حضرت کعب فرماتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. قال وهو یبرق وجهه من السرور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا. ابشر بخیر یوم مر علیک من ولدتک امک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کعب مجھ سے فرمایا کہ جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو اس دن سے آج تک اتنا مبارک دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی تمہیں مبارک ہو. فقلت امن عندک یا رسول اللہ امن عند اللہ، میں نے اس کی رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ قال بل لا بل من عند اللہ عز وجل، فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سد استنار وجهه حتى كانه وجهه قطعۃ قمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا ہے. وقلنا نعرف ذلك منه، اور ہمیں اس بات کا پتہ چل جایا کرتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب خوش ہے. فلما جلست بین یدیہ، جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلی من مالی صدقۃ الی اللہ وعلی رسول، میری توبہ کا تتمہ یہ بھی ہے
کہ میں اپنا مال اللہ اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں تو تب میری توبہ پوری ہوگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کچھ مال اپنے لیے روک رکھو، اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر. میں نے کیا میں خیبر والا جو مجھے مال غنیمت میں حصہ ملا تھا وہ رکھ لیتا ہوں. وقلت یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انما انجانی بالصدق. یا رسول اللہ مجھے اللہ نے صرف سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے. وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي اللہ احدث الا صدقا ما بقیت. اور میری توبہ کا تتمہ یہ بھی ہے کہ میں آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ کہوں گا. فواللہ ما علمت عدم المسلمین ابلاه اللہ تعالی فی صدق الحدیث من ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن مما ابلانی اللہ تعالی. قسم سے مجھے مسلمانوں میں سے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جس کی اللہ نے سچ کے حوالے سے ایسی آزمائش کی ہو، ایسی بہتر آزمائش کی ہو جیسی اللہ نے مجھے میری آزمائش فرمائی ہے. واللہ ما تعمدت کذبۃ من قلت ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم ھذا. قسم سے جب سے میں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی آج تک میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا. وانی لا ارجو ان يحفظني اللہ تعالی فيما بقي. اور مجھے اللہ تعالی سے امید ہے میری باقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوگا، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. فانزل اللہ تعالی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة حتى بلغ انهم بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے بارے میں تو یہ آیات نازل فرمائی، مطلب یہ کہ ہماری بڑی تعریف فرمائی. وقال قاب والله ما انعم الله علي من نعمة قط بعد اذ هداني الله الاسلام آدم فی نفسی من صدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکونا قذبتہ فاہلک کما ہلک الذین کذبوا. قسم سے میں جب سے مجھے اللہ تعالی نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بعد سے اتنی بڑی نعمت اور کوئی نہیں عطا کی کہ جو میں نے سچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، ورنہ میں بھی ایسے ہلاک ہو جاتا جیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے جن نے جھوٹ بولا تھا. ان اللہ تعالیٰ قال الذین کذبوا حین انزل الوحی شر ما قال احد. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے لوگوں کے لیے جن نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹا بہانہ بنایا تھا، ان کے لیے جو کچھ قرآن میں نازل کیا وہ بہت ہی سخت تھا. اتنا زیادہ سخت کسی اور کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ارشاد فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم. جب تم لوگ واپس لوٹو گے یہ لوگ قسمیں کھائیں گے. الیہم لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے اعراض کرو. فاعرضوا عنہم ان کو چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، منہ موڑ لو. انہم رجس یہ لوگ ناپاکی ہیں. ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جزاء بما کانوا یکسبون یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. یحلفون لکم لترضوا عنہم یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم اگر تم لوگ ان سے راضی ہو بھی جاؤ فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کافر لوگوں سے نہ فرمان لوگوں سے راضی ہونے والے نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ. ربنا آتنا